جی میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کریں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کریں۔ دیکھیے، حلال روزی کمائیں، حلال روزی بچوں کو کھلائیں اور اچھی باتیں سکھائیں، اللہ کا دین سمجھائیں۔ اس دنیا میں شیطانی ماحول ہے جو ماں کے پیٹ سے وہ ایشوری رچنا انسانیت لے کے آتا ہے، وہی قرآن کے دوارا انسانیت کا پاٹ اسے سکھائیں تاکہ وہ انسان ہے، انسان ہی رہے، انسانی شکل میں جانور نہ بنے، دھرتی پر کسی کو تکلیف نہ دیں۔ بڑے ہونے کے بعد جیون کے مقصد کو سمجھائیں کہ تم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، انسان اپنی اولاد کی روزی کی ترقی کے لیے بھاگتا ہے، ایک مکان لیا، دوسرے مکان کی تیاری، تیسرے کی تیاری، چوتھے کی تیاری کہ میں اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر دوں، اور انسان جو ہے سارا دھیان اسی طرف لگاتا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ جیون کیوں ملا ہے۔ کم سے کم انسان کو سچائی کی طرف غور کرنا چاہیے کہ میرے لیے اور میری اولاد کے لیے زمین میں سے اللہ تعالیٰ روزی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پال رہا ہے، اور میں مر جاؤں گا تو میری اولاد کو بھی اللہ ہی پالے گا۔ اگر انسان کی یہ سوچ بن جائے گی تو انسان دماغی حالت سے فری ہو جائے گا۔ اب یہ سوچ کر انسان یہ غور کرے کہ بھئی بیوی بچوں کو تو میں کام کر ہی رہا ہوں، کم سے کم میں یہ دھیان لگاؤں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف غور کرنا چاہیے، اپنے سچے بنانے والے مالک کی طرف غور کرنا چاہیے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرا رب پالنے والا زندہ ہے، وہ میرے بچوں کو بھی پالے گا۔ جو رب اس کائنات کو چلا رہا ہے، لاکھوں انسانوں کو روز زندگی دیتا ہے، لاکھوں انسانوں کو جو ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ اگر انسان اس سچائی پر غور نہیں دے گا تو وہ کولو کا بیل بن کر رہ جائے گا بیوی بچوں کے پیچھے، اور اپنی موت کے بعد کی زندگی برباد کر لے گا۔ تو بھئی انسان کو غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے پیدا کیا ہے، سارا جہان بنایا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ ہر انسان، ہر آتما دنیا میں جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتی ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے حکم پہ چلوں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا۔ مگر یہاں پر انسان اس وعدے کو جو ہے بھلا کر، نظر انداز کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دھوکے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اس کو کامیاب بنانے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو کم سے کم انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چرندے پرندے یہ سب میرے لیے پیدا کیے ہیں، اور میں اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ 18,000 کما بیش 18,000 جو جیو دھاری ہیں دھرتی پر، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، 18,000 میں سے صرف انسان ہی کما کر کھاتا ہے، کیونکہ انسان کا امتحان چل رہا ہے، باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھلاتا ہے۔ یہ بات بھی غور کرنے کے لائق ہے کہ انسان سوچے کہ واقعی مجھے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جیسے اور جیو دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی ایک جیو ہے۔ جیسے اوروں کے اندر خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے، ایسے انسان کے اندر بھی ہے۔ تو انسان ایک الگ یونیک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی۔ انسان ہی دھرتی پر کپڑے پہنتے ہیں، کوئی اور جیو کپڑے نہیں پہنتا ہے۔ انسان ہی دھرتی پر ترقی کرتے ہیں، کوئی اور جیو نہیں کرتا ہے اتنی ترقی۔ تو بھئی اولاد کو پالو ذمہ داری سمجھ کر کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں میرے ذریعے سے بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، سیوا کروں۔ کمزور اوستھا میں، جب اولاد کمزور حالت میں ہوتی ہے بچپنے میں، ان کی خدمت کروں، سیوا کروں، اور ان کی بیاہ شادی کروں، جو مجھ پہ فرض ہے میں اس کو کروں۔ یہ نہیں کہ اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے حرام حلال سے دوڑ لگائے، حرام حلال کی پرواہ نہ کرے، برائی کے ذریعے سے، غلط کام کے ذریعے سے کمائے، اپنی آخرت کو برباد کر لے، موت کے بعد کی زندگی کو برباد کر لے۔ تو بھی یاد رکھیں، اولاد بھی ایک امتحان کا ذریعہ ہے، مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ دیکھ نہیں رہے ہم کہ جب موت آتی ہے تو سب چھوٹ جاتا ہے، یہیں پہ جو کچھ دنیا میں انسان کے پاس ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں چھوٹ جاتا ہے، انسان اکیلا اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب امتحان کے ذریعے ہیں، مال ہو، اولاد ہو، زمین ہو، جائیداد ہو،
سب ہی رکھا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کی طرف غور کریں، اس کو راضی کریں۔ اولاد سے محبت بھی کرو تو وہ اللہ کی محبت سے نیچے ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ انسان دنیا میں زمین جائیداد خرید رہا ہے، دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے، اور اچانک اللہ کا بلاوا آیا اور فڑاک سے موت آئی اور چلا گیا۔ اب اولاد ہے وہ اپنے دنیا پرستی میں الجھ جاتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں جیون کیوں ملا ہے، اور ہمارے پتا جی تو ہمارے باپ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کوئی ہے جس نے موت دے کے اٹھا لیا۔ تو بے شک ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اولاد کے لیے کتنا ہی انسان کرے، کتنے ہی مال دولت اکٹھا کر لے، مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں، اور اولاد جو ہے اپنی دنیا پرستی میں لگ جاتی ہے۔ یہ زندگی ایک بہت بڑا آفتوں کا پلندہ ہے، انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے دکھوں کی، غموں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی برسات ہو رہی ہے۔ گرمی پڑتی ہے، انسان کو سکون قرار نہیں ہوتا، تو انسان کو کم سے کم غور کرنا چاہیے، اگر میرے بنانے والے نے یہ زندگی مجھے مزے کرنے کو دی ہوتی تو وہ اتنی سخت گرمی کیوں گرتا جس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی زندگی امتحان کا جہان ہے، گزر بسر کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس نے ٹیسٹ لیا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہ زندگی ایک بہت بڑا آفتوں کا پلندہ ہے۔ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو اس زندگی کی حقیقت کا ہوش نہیں رہتا ہے، ہاں دنیا میں بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی نشے کا تو ٹیسٹ لیا ہے، یہ جو ہم ہوش لیے گھوم رہے ہیں دنیا میں، اسی ہوش کا ٹیسٹ لیا ہے کہ یہ میری طرف غور کرتا ہے یا نہیں۔ تو بھئی یاد رکھیں، انسان دنیا میں آتا ہے، کچھ سمے انسان کو جی کر، ٹیسٹ دے کر، امتحان دے کر یہاں سے مر کر جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو بھئی جیون کے مقصد پر غور کریں، یہ نہیں کہ دنیا میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے اور پھر مر کے چلے گئے۔ ہم سے پہلے بھی لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، اور جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی مر کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، سب امتحان دینے کو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو روز کتنے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیدا ہو کے آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سب امتحان دینے کو آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کامیابی اس کو ملی جس نے جیون کے مقصد پر غور کیا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس دنیا میں سچائی کی تحقیق کی اور اللہ کو سمجھ لیا اور اس کو راضی کیا۔ تو حقیقت میں کامیابی اس کو ملی جس نے اپنے جیون کے مقصد کو جان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس دنیا میں روز پیدا کرتا ہے اور روز موت دے کر اٹھاتا ہے۔ سب کو اپنی رچنا دیتا ہے، سب کو آنکھیں دی، کان دیے، سمجھ دی۔ کامیاب وہ ہوا جو اس دنیا میں اپنے جیون کے مقصد کو پہچان کر اللہ کو راضی کر کے گیا، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف سے اندھے ہیں، دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں، نوکری مل جائے، جاب مل جائے، اور جیون کا مقصد بس یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آئے، کمایا، کھایا پیا، مر گئے، بس موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا اچھی بات کہی ہے کہ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، ایم اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ بس یہی دھیان ہے انسان کا، نوکری مل جائے اور اپنا جو ہے اچھی زندگی گزر جائے اور بڑھاپے میں پینشن مل جائے، بس یہی دھیان ہے۔ کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ تو بھئی جیون کے مقصد پر غور کریں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں تاکہ وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے، اور اپنی اولاد کو انسانیت کا پاٹھ پڑھائیں جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، ان کے اچھے سنسکار بنائیں، اچھی بول چال، اچھے اخلاق بنائیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جو شریر کی شرارت اور حرکت سے دوسروں کو دکھی کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا نام ہی انسانیت ہے، اچھا برتاوا لوگوں سے کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو دکھی نہ کرے۔ لڑکے اور لڑکی کے الگ الگ اسلام میں حقوق بتائے گئے ہیں۔ لڑکی کو جو ہے شروع سے ہی پردے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ پردہ کرے، اپنے شریر کی نمائش نہ کرے۔ آج کی جو تہذیب کے کپڑے ہیں، انگلش کپڑے، ان سے بچائیں۔
انہیں پردہ کرنا سکھائیں۔ اس عورت سے زیادہ کوئی خوبصورت عورت نہیں ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ اس عورت سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے جو اپنے بنانے والے رب کو راضی کرنے کے لیے پردہ کرتی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا، اس لیے برائی سے بچیں اور اچھائی پر چلیں۔ جب موت کے بعد اللہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرموں کی سزا دے گا، جو انسان برے کرم کر کے مرے گا اس کی سزا دے گا، تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ ثبوت آپ دنیا ہی میں دیکھ لو، جب انسان بیماریوں میں تکلیفوں میں جوجھتا ہے تو کوئی اس کی بیماری نہیں بڑھتا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، سچائی کے راستے میں چاہیں بھلے ہی دکھ ملیں لیکن اللہ کو راضی کرو۔ ایماندار انسان کے اس دنیا کے ہر دکھ تکلیف کے بدلے میں جنت میں ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھیں۔ جنت میں سچائی پر چلنے کے ہر دکھ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا سکون کے لیے سکون کا ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں سورگ میں جا کر انسان ہر دکھ بھول جائے گا۔ تو بھئی اولاد کو ذمہ داری سمجھ کر پالیں اور جیون کی حقیقت پر غور کریں کہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں کتنے روز آ رہے ہیں اور کتنے مر رہے ہیں۔ کامیاب وہی ہوا جو اپنے جیون کے مقصد کو پہچان کر اللہ کو راضی کر کے مرا۔ جو دنیا بٹورتا ہوا مرا وہ ناکام ہو گیا۔ اسلام مذہب میں اولاد کے حقوق ہیں، آپ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رب کو